يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك يا نبي. آپ فرماتی ہیں کہ میں اپنے حجرے میں بیٹھی کچھ سی رہی تھی کہ اچانک میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا. میں پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہوں، سوئی کو ڈھونڈ رہی ہوں، نہیں مل رہی. میں کیا دیکھتی ہوں؟ نور علی نور چہرے والے نبی نبی میرے حجرے میں تشریف لے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پہ بلند آواز سے کہیے ذرا. فرماتی ہے نبی میرے حجرے میں تشریف لائے، حضور کے چہرہ مبارک سے اس قدر نور چمکا کہ میرا سارا حجرہ نور علی نور ہو گیا. اس قدر نور پھیلا کہ مجھے گری ہوئی سوئی مل گئی. مجھے گری ہوئی سوئی مل گئی. تو میں نے عرض کی میرے سرتاج، اللہ نے آپ کے چہرے کو کتنا نور علی نور بنایا ہے. حضور فرمایا کتنا بد نصیب ہوگا وہ شخص، بدبخت ہوگا جو کل قیامت کے دن بھی اس چہرے کی زیارت نہیں کر پائے گا. چہرے کی زیارت نہیں کر پائے گا. میں نے عرض کی میرے سرتاج، وہ کون سا شخص ہوگا جو قیامت کے دن بھی اس چہرے کی زیارت نہیں کر سکے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے میری ذات پہ درود و سلام. ایک بار جھوم جھوم کر حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام. میں تحقیق آ گیا تمہاری طرف نور، اللہ کی طرف سے نور آ گیا. اب جو نور آیا ہے آتا وہ ہے جو پہلے کہیں موجود ہو. میں آپ کے سامنے آیا، پہلے کہیں تھا تو آیا. آپ آئے بیٹھے ہیں، پہلے کہیں تھے تو آئے. تو نور آیا. خالق ارض و سما نے فرمایا نور آ گیا اللہ کی طرف سے. پہلے کہاں تھا نور؟ پہلے کہاں تھا نور؟ پہلے کہیں موجود تھا تو وہ نور آیا. پہلے بھی نور تھا، پہلے بھی نور تھا، کہیں موجود تھا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ تیرے اور میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء دون نبی کمن نورہ. فرمایا جابر بے شک اللہ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا. جشن کا یہ نعرہ ہے تو فوتگی کا کیا ہوگا؟ وہ گلخانی پہ کیسا نعرہ لگائیں گے اگر جشن کا یہ نعرہ ہے؟ ذرا دوبارہ لگائیں تو پتہ چلنا ہے. فرمایا نور آ گیا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا. تو پھر کہنا پڑے گا کہ نور ازمی چمکیا غائب بنیرا ہو گیا. نور ازمی چمکیا غائب بنیرا
ہیں فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نور تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح پھونکی جانے لگی تو روح ڈرتی ہے آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل نہیں ہوتی۔ خالق ارض و سماء نے نور مصطفیٰ کو پہلے آدم کی پیشانی میں رکھا، آدم کے وجود میں رکھا، پھر نور آدم کے جسم میں داخل ہوئی۔ کریمہ علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، نہ لوگ نہ قلم نہ کرسی نہ انسان نہ حیوان نہ چرند نہ پرند، کچھ بھی نہیں تھا، میں اللہ کے ہاں نور تھا، اللہ کے ہاں نور تھا۔ اما آمنہ فرماتی ہیں کہ جب یہ نور مصطفیٰ پاک پشتوں سے ہوتا ہوا میرے بطن اطہر کے اندر آیا، آپ فرماتی ہیں کہ حمل کا پہلا ماہ گئے تو ایک سفید داڑھی والے بابا جی آئے اور کہتے ہیں آمنہ ابشری فقد حملتی بسید المرسلین، آمنہ تجھے بشارت ہو تیری گود میں آنے والا مرسلین کا سردار ہے۔ اما آمنہ فرماتی ہے حمل کا پہلا مہینہ ہے، آدم علیہ السلام آ گئے، بشارت دیا بشری فقد حملتی بسید المرسلین، ان کا سردار ہے۔ آمنہ کہتی ہیں حمل کا دوسرا مہینہ ہے، شیش علیہ السلام آ گئے، شیش علیہ السلام بشارت دیتے ہیں اب شیری فقد حملتی بسید الاولین
شربت تھا اتنا میٹھا دودھ تھا، جب میں نے وہ دودھ پیا میرے درد ہے کی ساری تکلیفیں دور ہو۔ آپ فرماتی ہیں کہ لجپال نبی کی ولادت بشہادت ہو گئی، مجھے تکلیف بھی محسوس نہ ہوئی۔ بڑی بات ہے، حضور نے والدہ کی شکم اطہر کے اندر بھی اپنی ماں کو تکلیف دی تھی۔ اور لکھتے ہیں مفسرین نے لکھا کہ عورت کو جب حمل ہوتا ہے جیسے جیسے ماں گزرتے جاتے ہیں عورت کا پیٹ بڑھتا جاتا ہے، عورت کا پیٹ بڑھتا جاتا ہے، مگر اماں آمنہ کا پیٹ بھی نہ بڑھا، اماں آمنہ کا پیٹ بھی نہ بڑھا۔ جانین شکم اطہر کے اندر بھی میرے نبی رحمت اللہ علیہ اماں آمنہ فرماتی ہے جب حضور کی ولادت بشہادت ہوئی، آپ فرماتی میرے حجرے میں اس قدر نور پھیلا، اس قدر نور پھیلا، میں نے مکے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھا، میں نے مکے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ اس قدر نور پھیلا اور اس قدر نور پھیلا کہ آپ کے چہرے سے وہ نورانی لائٹیں نکل رہی تھی جو آسمانوں کی طرف جا رہی تھی۔ اور لجپال نبی پیدا ہوتے ہی سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنی امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ مجبوری ہے، سادہ شعر جو آپ کئی بار سن چکے ہیں، چمکیا واحد میرا ہو گیا، چمکیا واحد میرا ہو گیا، آ گیا جب بچے پیدا ہوتے تو دائیاں آ جاتی، بچوں کو لے جاتی اور ان کو دودھ پلاتی، جب بڑے ہو جاتے تو ان کے والدین کے پیر چھوڑ دیتی۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تو ہر طرف بیٹے ہی ہوئے، بیٹوں کی ولادت ہوئی، دائیاں آ گئی بچوں کو لینے کے لیے، امیر لوگوں کے بچے لے گئی، امیر لوگوں کے بچے لے گئی اور حضور کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی۔ یہ کہنے والے کہتے ہیں میرا یہ مزاج نہیں ہے، میں کہتے ہیں بات ان کی ہے، میرا یہ مزاج نہیں ہے، میرے مذہب کی بنیاد عشق اور محبت پہ ہے۔ میں نے کہا یتیم سمجھ کے وہ حضور کو نہیں چھوڑ گئی، میرے آقا نے اور دائیوں کو قبول ہی نہیں کیا۔ ایسے نہیں دلیل سے بات سمجھاؤں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے وہ دریا میں ڈال دیا گیا، اللہ کے سپرد کر دیا گیا، توجہ رکھیں، تو وہ صندوق چلتا چلتا فرعون کے وہ دربار کے پاس آ گیا، فرعون کے وہ گھر کے پاس آ گیا جہاں وہ رہتا تھا۔ چلتا چلتا وہ صندوق آ گیا، صندوق جب آ گیا نکالا، اس کے اندر بچہ ہے، بات بڑی طویل ہے، میں مختصر کرتا ہوں، جتنی میرے موضوع کی وہ بات بیان کروں گا۔ نکالا بچہ، آسیہ کہتی ہیں یہ بچہ ہے کہیں سے چلتا چلتا آ گیا، ہماری اولاد نہیں ہے، چلو ہم اس بچے کو پال لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر فرعون ہے، ادھر سیدہ آسیہ ہے، فرعون کے گھر میں۔ اور یاد رکھیں کل جنت کے اندر حضور کی زوجیت میں آئیں گی آسیہ، حضور کی زوجیت میں آئیں گی،
حضور کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا جنت کے اندر. سبحان اللہ. اب دودھ پلانے کا وقت آیا. بات یاد رکھنی ہے جو میں نے کی ہے. دودھ پلانے کا وقت آیا تو موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے. دودھ نہیں پی رہے. دودھ نہیں پی رہے. اور دائیاں آتی ہیں دودھ پلانے کے لیے. نہیں پی رہے. نہیں پی رہے. موسیٰ علیہ السلام کو جو معلوم تھا کہ پیچھے میری ماں آنے والی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہ پیا. کسی دائی کا دودھ نہ پیا. موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا پیچھے میری ماں آنے والی ہے. جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ پتا تھا کہ پیچھے میری ماں آنے والی ہے, جو موسیٰ کا بھی نبی ہے, کیا اسے معلوم نہیں میری اماں حلیمہ آنے والی ہے؟ میری اماں حلیمہ آنے والی ہے. حضور نے ان دائیوں کو قبول ہی نہیں کیا. اماں آمنہ کہتی ہیں کتنی دائیاں آئیں, دیکھ کے چلی گئی. حضور نے کسی کی طرف بھی آنکھ کھول کے نہیں دیکھا. اماں حلیمہ چلتی ہے, ڈاچی بھی کمزور ہے, حالات بھی ٹھیک نہیں ہے, مگر حلیمہ تیرے مقدر کو قربان جاواں بڑی تم توقیر بھائی حلیمہ بڑی تم توقیر بھائی حلیمہ بنی تو محمد جدائی حلیمہ بنی تو محمد. اماں حلیمہ جاتی ہے, دروازہ کھٹکھٹایا. کون؟ حلیمہ آئی ہوں, بچہ لینے کے لیے آئی ہوں. اماں نے فرمایا بچہ تو یتیم ہے. بڑھیا ساری دائیاں یتیم سمجھ کے چھوڑ گئی ہیں. اماں حلیمہ کہتی ہیں دروازہ تو کھولو, بچہ دکھاؤ تو صحیح. بچہ دکھاؤ تو صحیح. بچہ دکھایا گیا. اماں آمنہ نے کریمہ علیہ السلام انہیں کمبل میں لیٹے ہوئے ہیں, انہیں کمبل میں لپیٹے ہوئے. جب اماں حلیمہ کے ہاتھوں میں دیا لگتا, نبی نے جسم نبوت کو کھولا, اماں حلیمہ کو دیکھا. اماں حلیمہ کہتی ہیں جب میں نے لگتا نبی کے چہرے سے کمبل ہٹایا, اس قدر نور پھیلا کہ وہ نور پھیلتا آسمان کی طرف. میں نے کہا واہ حلیمہ تیرے مقدر کو قربان جاواں. اماں حلیمہ کہتی ہے کہ جب میں نے پردہ ہٹایا, جب میں نے کمبل ہٹایا, حضور کا نورانی چہرہ دیکھا تو دل میں ارادہ کر لیا کہ بچہ جب لے کے جانا ہے تو یہی لے کے جانا ہے. میں نے کہا حلیمہ تو نے جو دیکھا ہوگا نہ جانے وہ کیسا منظر ہوگا, وہ کیسا سما ہوگا. ادھر پیر مہر علی شاہ نے تو ابھی خواب میں دیکھا, خواب میں دیکھا تو طرف کے بولے ہیں کہ اس صورت میں جانا تھا, اس صورت میں جانا تھا, اس صورت میں پیارے نانا وہ خاموش مرے مل کے پڑے سے صورت میں جانا تھا. اپن چڈی بنا لو برائی سے صورت میں جانا تھا, جانا تھا کہ جانے جانا تھا, جانا تھا کہ جانے جانا تھا. نہیں بولے میں امن میں نہ بولو, جانا تھا کہ جانے جہانا تھا, جانا تھا کہ جانے جہانا تھا. سچے آنکھ تیرا بھی نشانہ تھا, سچے آنکھ تیرا بھی نشانہ تھا. ایسے نہیں میں کہہ رہا, سچے آنکھ تیرا بھی نشانہ تھا, وہ سچے آنکھ تیرا بھی نشانہ تھا. عبد کی شان قرآن پڑھتے سے خالق ارض و سما نے فرمایا دل کرو سنو
فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات نبیوں کو مقام عطا فرمائے گے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائے گے بعضوں نے کلام کیا گیا اور کچھ وہ جنہوں میں درجے بلندیاں عطا سچے آنکھوں سے رب دی شان سچے آنکھوں سے رب دی شان سچے آنکھوں سے رب دی شان قرآن پڑھو اگر قرآن پڑھو گے تو پتہ چلے گا کہ سارا قرآن الف لام میم کے الف سے لے کر والناس کی سین تک حضور کی شان کہ زیرا زبرا شدہ مدہ سب شان قریب چاہیاں یا مالوکا خبر نہ کائی اتب خاصا رمضان پائیاں سچے آنکھوں کے رب دی شان سچے آنکھوں کے رب دی شان کسے کہانیاں نہیں سنا رہا تو کسے کہانیاں نہیں سنا رہا بات قرآن سے حدیث سے قیاس سے اجماع امت سے پھر بھی آپ کی سبحان اللہ ایسی جیسے کسی آپ افسوس کرنے کے لیے نہیں آئے سبھی نہیں جو بیٹھے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں مجھے تو پتہ نہیں کون کون خاموش بیٹھا ہے ویسے پتہ چلتا ہے کہ خاموش بیٹھے ہیں یہ تو پتہ ہے کہ خاموش بیٹھے کیوں بیٹھے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ارے کوئی مثل نہ بولن دے چپ کر مہربانی جان بولن اس صورت میں جانا کہ جانے جہاں سچے آنکھوں پہ رب دی شان سچے آنکھوں پہ نے فرمایا پھر دل نہیں بڑا پھر بھی جی نہیں بڑا فرمایا سچا کھاؤ جو رب دی شان شان تھی شان سب بڑھیا فرمایا جس کو بھی جو شان ملی گئے حضور کے وسیلے سے ملی حضور کے وسیلے سے ملے گئے اس شان تھی شان سب بڑھیا پھر جو اٹھے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بچانے کے جانا ہے تو یہی لے کے جانا ہے اماں مینا کہتی ہے غریب ہے بچہ یتیم ہے ادھر رب کائنات نے فرمایا جبریل اعلان کر دے یتیم نہیں میرا حبیب تو در یتیم ہے در یتیم ہے یتیم نہیں یتیموں کا والی ہے کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی بڑی عظمتیں عطا فرمائی بڑی برکتیں عطا فرمائی صرف چند منٹ اور میں آپ کے دوں گا زیادہ لمبا چوڑا خطاب نہیں لیکن توجہ کے ساتھ بیٹھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جب ہوئی تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ رات جا رہی تھی اور دن آ رہا تھا سورہ تکویر ہے 30واں پارہ ہے فرمایا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا فرمایا رات کا ٹھیک کرنا
دل کا دم لینا، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، حضور کی ولادت ہو گئی۔ کیوں؟ رات میں کیوں نہ ہوئی، دن میں کیوں نہ ہوئی؟ اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب کی ولادت ہے، خوشی کا دن ہے، تو کوئی بھی سعادت رنجیدہ ہو جائے، پریشان ہو جائے، غمزدہ ہو جائے؟ فرمایا نہیں، میرے محبوب کو جو ماننے والے ہیں وہ پریشان نہیں ہو سکتے، وہ غمزدہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے حضور کی ولادت اس ساعت کے اندر کی کہ جب رات ٹہلتی جا رہی تھی، اللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، رات ٹہلتی جا رہی تھی، دن تیزی سے آ رہا تھا، حضور کی ولادت بسعادت ہو گئی کہ رات بھی سعادت مند ہو گئی اور دن بھی سعادت مند ہو گئی، رات کو بھی برکتیں نصیب ہو گئی، دن کو بھی برکتیں نصیب ہو گئی۔ اللہ نے رات کو بھی محروم نہیں رکھا اور دن کو بھی محروم نہیں رکھا۔ ارے جب رات کو محروم نہیں رکھا، دن کو محروم نہیں رکھا، تو جو رات دن حضور کا ذکر کرتے ہیں وہ کیسے محروم رہ جائیں گے؟ وہ کیسے محروم رہ جائیں گے؟ حضور کی آمد پر خوشیاں منانے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ ایک یہودی تھا، رتن یہودی، بہت بڑا تاجر تھا، تو یہ تجارت کے حوالے سے عرب گیا، ہندوستان میں رہتا تھا، تجارت کے حوالے سے گیا عرب۔ جب گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے کھائی کے قریب، ہارون شریف کے کھائی کے قریب بیٹھا ہے اور وہ کھائی سے پار جانا چاہتا ہے۔ رتن نے اٹھا کے کھائی سے پار لگا دیا، کھائی سے پار لگا دیا۔ اب وقت گزرتا گیا، جب کھائی سے پار لگایا اس بچے نے کہا جزاک اللہ خیرا، کیا کہا؟ جزاک اللہ خیرا۔ تو اب جو الفاظ تھے نا وہ رتن کے دل و دماغ میں رس بولتے رہے۔ وقت گزرتا گیا جو اپنے علاقے میں چلا گیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ لوگ تجارت کے لیے آئے اور دیکھا کہ ایک رات آئی جس رات آسمانوں کا چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ گیا۔ رتن نے بھی وہاں سے دیکھ لیا کہ آسمانوں کا چاند دو ٹکڑے ہو کے زمین پہ آ گیا۔ کہتے ہیں کہ اب جو تجارت کے لیے لوگ گئے ہیں نا، جب وہ واپس آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا کہ واقعی یہ بات سچی ہے، واقعی یہ بات سچی ہے؟ کہتے جب یہ لوگ واپس آئے تو کہنے لگے رتن، مکے میں وہ چاند آیا ہے جس نے آسمانوں کے چاند کو اپنے قدموں میں بلایا ہے۔ مکے میں وہ چاند آیا ہے جس چاند نے آسمانوں کے چاند کو اپنے قدموں میں بلایا ہے۔ رتن کہتا ہے میرے دل میں جستجو پیدا ہو گئی، تمنا پیدا ہو گئی کہ میں نے اس چاند کی زیارت کرنی ہے، میں نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ اب اس نے رخت سفر باندھا، سفر اختیار کرنا شروع کیا، مکے میں آ گیا، اسی جگہ پہ آ گیا جہاں اس نے بچے کو کھائی سے پار کیا۔ بڑی عظیم بات ہے مگر نہیں کہوں گا جب تک آپ دل سے سبحان اللہ۔ جب حرم شریف میں آیا تو وہ لجپال نبی والدہا کے چہرے والے حرم میں بیٹھے ہیں اور دور سے دیکھ کے فرمایا رتن جلدی میرے قریب آ جاؤ، جلدی میرے قریب آ جاؤ، جلدی میرے قریب آ جاؤ، رتن قریب آ جاؤ۔ رتن کہتا ہے آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ آپ کو کس نے بتایا میں رتن یہودی ہوں؟ میں رتن یہودی ہوں، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ حضور فرمایا جس نے مجھے نبی بنایا ہے اسی نے بتایا ہے۔ فرمایا رتن آپ کو یاد ہے، آپ کو یاد ہے کہ ایک وقت میں آپ نے چھوٹے سے بچے کو کھائی سے پار لگایا؟ آپ کو یاد ہے چھوٹے سے بچے کو کھائی سے پار لگایا تھا؟ میں آج اس آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں، سونے وہ بچہ میں ہی محمد عربی تھا، اس کو کھائی سے پار لگایا تھا، وہ بچپن کے عالم میں مجھے کھائی سے پار لگایا تھا، آج میں تجھے کلمہ پڑھا کے جہنم کی کھائی سے پار لگایا۔
نہیں کہندے کہ تیرا کام میں تیری ہم کو تکلیف ہو گئے نا آپ میرے کو آ گئے اور میرے کو آئے میں آپ سے جواب دے گا وہ حوالہ اتنے جتنے منگے میں انہیں حوالے دینے واسطے تیار ہے. تو بعض نے یہ بھی اعتراض کیا ہے یہ میلاد تو حدیث میں نہیں ہے, میلاد تو قرآن میں نہیں ہے, میلاد تو حدیث کا لفظ ہی نہیں ہے, میلاد تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. میں نے کہا حدیث تو نے پڑھی ہے, تجھے تو لفظ حدیث ہی صحیح پڑھنا نہیں آتا. تجھے کیا معلوم کہ احادیث کا کیا مقام ہے؟ جاؤ تھا ترمذی شریف اٹھا, سیاست کی کتاب ہے, اس کے اندر دیکھ میلاد کا باب ہے یا نہیں ہے, لفظ میلاد عربی میں ہے یا نہیں ہے. حوالے دینے کی طرف جاؤں تو بہت وقت چاہیے, لیکن میں یہ بات کرتا ہوں جس کو اعتراض ہو, کیونکہ اعتراض والے لوگ ہوتے ہیں. میں نے کسی کا نام نہیں لینا, کسی پر میں نے اعتراض بھی نہیں کرنا, مجھے کسی سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہے. یہ تو لوگ شروع سے چلتے آ رہے ہیں اور بھی ہیں. یہ تو انجام کل ہوگا, یہ تو انجام کل ہوگا میدان محشر میں. کہ کیا ہے مقصد وہاں پہ میدان محشر کا؟ اللہ کو حساب و کتاب لینے کے لیے میدان محشر نہیں سجانا. وہ رب ہے, وہ تو رب ہے, بندے کے گناہ بھی دیکھ رہا, انجام یہاں نہیں ہو سکتا. حساب و کتاب کا معاملہ تو ہے, وہ تو ایک بہانہ ہے حساب و کتاب کا. سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرما دیا وقت اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا. یاد رکھنا میں نے کہاں سے بات چھوڑی تھی, وہیں آنا ہے. فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. یہ تو پتہ وہاں چلے گا کہ جہاں کیا کہتا رہا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت کے دن. اگر تو مان گیا تو مان جائے گا, تو مان جائے گا جب حضور کو مقام محبوب پہ دیکھے گا کہ واقعی کہ اللہ کے آخر زمان نبی ہیں, ان کا میلاد منانا چاہیے تھا. جب میدان محشر کے اندر حضور کی محفل سجدی دیکھے گا پھر مان جائے گا. مگر اس وقت بات سر سے گزر چکی ہوگی, پانی سر سے گزر چکا ہوگا, وقت گزر چکا ہوگا. آپ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا. اس وقت نہ ہم مانیں گے, اس وقت تیرا ماننا قبول نہ کیا جائے گا. اگر ماننا ہے تو آج مان. حضور فرمایا تن تو نے مجھے کھائی سے پار لگایا تھا, آج میں تجھے کلمہ پڑھا کے جہنم کی کھائی سے پار لگاؤں. حضور سے کیا گیا پیار چلی جائے گا نہیں جاتا. میں دعوے سے کہتا ہوں آج جو آپ بیٹھے ہیں کس کے لیے بیٹھے ہیں؟ میرے لیے بیٹھے ہیں, یہ میرے لیے بیٹھے ہیں. آپ یہ انتظامیہ کے لیے آئے ہیں, لنگر کھانے کے لیے آئے ہیں, ہونے آئے ہیں لنگر کھانے کے لیے, لنگر اعلان ہے, لنگر کھانے کے لیے آئے ہیں. اور کیوں بیٹھے ہیں؟ یہ حضور کا پیار ہی تو ہے, یہ حضور کی محبت ہی تو ہے آپ کے سینے میں. اور 10 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ بھی بیٹھا ہے یہاں پہ حضور کا ملاد سننے کے لیے. کیوں بیٹھا ہے؟ وہ مقصد کیا ہے؟ حضور کی محبت بٹھائے بیٹھی, حضور کا پیار بٹھائے بیٹھا ہے. تو جس کے سینے میں حضور کا پیار ہے, پیار جائے گا نہیں جائے گا, قیامت کے دن اس کا صلہ ملے گا, اس کا صلہ ملے گا. تو اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ جب میں حضور کو لے کے چلی, میری وہ ڈاچی جو کئی وقت گزرنے کے بعد, کئی دن گزرنے کے بعد وہ ادھر پہنچی تھی مکے میں. کبھی بیٹھتی تھی, کبھی اٹھ جاتی تھی, کبھی بیٹھتی تھی, کبھی اٹھ جاتی تھی, کبھی اٹھتی نہیں تھی, اٹھانا پڑتا تھا. کہتے ہیں جب میں نے لجپال نبی کو اس ڈاچی پہ بٹھایا, گود میں لے کے میں بیٹھی
کہ وہ باچی ایسے چل رہی ہے جیسے وہ کبھی بیمار ہوئی ہی نہیں تھی. نعرہ تکبیر سے پورا نعرہ لاؤ دوبارہ. نعرہ جس رستے سے گزرتی ہوں, جس درخت کے قریب سے گزرتی ہوں, وہ درخت حضور کی ذات پہ سلام بھیجتا ہے. میں جس پتھر کے قریب سے گزرتی ہوں, وہ پتھر حضور کی ذات پہ سلام بھیجتا ہے. کہتی جب میں اپنے گھر چلی گئی بات مختصر کرتا ہوں. واقعہ تو ولادت کا بڑا طویل ہے, انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو جمعے پہ. پریشان نہ ہو, آپ سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ. حضور کی شان و عظمت کھل کے بیان کریں گے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کون ہے؟ کیا منافق بولیں گے؟ نہیں, جو حضور کے غلام ہی کریں گے. کہتے جب میں اپنے گھر پہنچی تو رات کا وقت ہے, تو رات کے وقت میں میرے کمرے میں روشنی ہوتی ہے. میں نے کبھی دیا نہیں جلایا جب سے حضور کو لے کے گئی. تو میری سہیلیاں مجھے آ کے کہتی ہیں حلیمہ اتنی فضول خرچی شروع کر دی, روزانہ ساری رات دیا جلاتی ہے. اما حلیمہ کہتی ہیں جب سے میں جو لال لے کے آئی ہوں میں نے تو دیا جلایا ہی نہیں ہے. نور ازلی چمکیا کہ غائب اندھیرا ہو گیا. آ گیا نور والا, آ گیا وہ نور والا کہ سانساں سلیقہ ہو گیا. حضور آج بھی زندہ ہیں. حضور زندہ ہیں تو میلاد منا رہے ہیں. ہم کیوں مناتے ہیں؟ ان کا ذکر کیوں کر رہے ہیں جن کے بارے میں یہ تصور جب آ جائے کہ وہ تو مر کر مٹی میں مل گئے؟ نہیں, حضور زندہ ہیں. حدیث قدسی ہے, خالق ارض و سما نے فرمایا کہ میں نے کائنات میں جو کچھ بھی بنایا ہے حضور کے لیے بنایا ہے, حضور کے وسیلے سے بنایا ہے. اگر حضور چلے گئے, حضور نہیں ہے چلے گئے, ان ساری چیزوں کا یہاں رہنے کا کیا مقصد ہے؟ جب شادی ہوتی ہے, آخری بات کی مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں. آخری بات ہے میری, لیکن میں نے توجہ سے سمجھانی ہے. اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے, جب شادی ہوتی ہے نا, لاڑی کڑی آؤندے نے, انہاں دے واسطے سارا انتظام ہوتا ہے. سارا انتظام, کرسیاں لگیاں نے, جو بھی انتظام ہوا سارا انہاں دے واسطے ہے. صحیح ہے, جدو چلے گئے تو انتظام ختم ہو گیا, سارا انتظام ختم ہو گیا. تو لجپال نبی کائنات کے لاڑے ہیں. جب وہ چلے گئے ہیں تو یہ سب کچھ کیوں ساتھ جل رہا ہے؟ یہ ڈاٹیں کیوں لگتی ہیں ہر سال؟ بڑی چھوٹی عید پہ ڈاٹیں کیوں نہیں لگاتے مسجد پہ؟ گھروں پہ کیوں نہیں لگاتے؟ وہ بھی تو عید کا دن ہے. حضور کی ولادت کا مہینہ آتا ہے, صرف ولادت کے دن ہی نہیں, ولادت کے مہینے میں ڈاٹیں لگتی ہیں اور پورا مہینہ لگتی ہیں. گھروں میں میلاد ہوتے ہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہی ہے, ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ میلاد کا مقصد کیا ہے, حضور زندہ ہیں. جی پھر زندہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ زندہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ زندہ ہیں. یہ میری بات یاد رکھیں, بات ریکارڈ ہو رہی ہے. میں نے کسی کا نام نہ لیا ہے نہ لینا ہے, نہ مجھے حاجت ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. زندہ ہیں تو نظر نہیں آتے. میں نے کہا تجھے نظر نہیں آتے, جنہیں نظر آتے نہیں ہوئے تو کی کہیں دینے کہ سورت میں جانا تھا کہ جانے جہانا تھا. تیرے اندر وہ طاقت ہی نہیں, تیری نظر اندر وہ طاقت ہی نہیں کہ تو دیکھ سکے. حضور زندہ ہیں, واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے, حضور کو یاد تو کرے, حضور کو دل سے یاد تو کرے, پھر یاد کر کے سوئے آنکھیں بند کر کے. تو تیری آنکھیں یہ بند ہوگی, دل کی آنکھیں کھل جائیں گی. پہلے ظاہری زندگی میں موجود تھے, ظاہری طور پہ نشان فرما گئے, اب اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں. وہاں بیٹھ کر اپنے غلاموں کو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں. تو تیرا کام
مسجد ہے؟ الفیصل مسجد ہے. فیصل اور ہوتی ہے، الفیصل اور ہوتی ہے، فجر اور ہوتی ہے، الفجر اور ہوتی ہے. یہ صرف نام کے قاعدے ہیں، یہ آپ کو سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں، سمجھائیں گے کبھی موقع ملا تو. مگر یہ فیصل نہیں ہے، الفیصل ہے. کیا ہے؟ الفیصل ہے. الفیصل. تو الفیصل میں بیٹھنے والے غلاموں کو بھی ضرور ہے، ان کا کرنے والا ذکر کی سماعت کر رہے ہیں. تو حضور زندہ گئے، کل قیامت کا دن ہوگا جب قبریں کھلے گی، آپ سبھی اپنی قبروں سے نکلیں گے، سب سے پہلے حضور اپنے مزار الانبیاء سے نکلیں گے. جب غلام حضور کی زیارت کریں گے میدان محشر میں، قبر سے نکلتے ہی تو سارے قبر کے غم بھول جائیں گے. اللہ ہم سب کو حضور کی سچی غلامی نصیب فرمائے.